اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی اسی آیت سے حصول فیض کیا تھا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر فرمائی۔ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ایک ایسا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس انعام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے۔ ہدایت قرآن، نور اسلام اور بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ نے الفت پیدا کی، اور فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم ہے یا نہیں ہے؟ کیا بھائی کی جو رسپیکٹ ہر انسان کے دل میں ہے، کیا وہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی جذبہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اللہ کریم تو فرما رہا ہے نا کہ میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، ہم مسلمان ہیں بحمدہ تعالی، تو کیا ہمارے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے وہی جذبہ ہے یا نہیں؟ ہم تو تفریق ہو چکے ذات پات میں، ہر بندے کو یہ زحم ہو چکا ہے میری ذات سب سے بلند و بالا ہے، دوسرے کو کم تر سمجھنا ہماری فطرت بنتی جا رہی ہے، رنگ اور نسل کی تقسیم میں ہو گئے، زبان کی تقسیم میں ہم تقسیم ہو چکے، تفرقہ بازی میں ہم تقسیم ہو چکے، بھائی کا جو احترام ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نور اسلام کے ذریعے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہماری تو حالت یہ ہو چکی ہے اگر کسی کی طرف سلام کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو دوسرا سلام نہیں لیتا،
کہ یہ تو کم تر ہے، میں تو اس سے بڑا اعلیٰ ہوں، میں اس سے سلام کیوں؟ یہ تو چھوٹی ذات سے ہے، میری ذات تو بہت بلند و بالا ہے، مجھے تو اللہ نے بہت بڑا پیدا کر دیا، وہ اس سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں۔ میرا جو رنگ ہے وہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو کسی اور رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہے، میری زبان اعلیٰ زبان سے ہے، عرب و عجم کی تقسیم جو قبل از اسلام تھی، ہم اسی تقسیم کی طرف چلے گئے۔ یا اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم ہر کسی کو اپنے سے کم تر اور سمجھ رہے، بلکہ بعض دفعہ تو ہم دوسروں کو مشرک سمجھنے تک چلے جاتے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کریم تو فرماتا ہے میں نے اس نعمت عظمیٰ کے ذریعے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں لوگ ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کہنا شروع کر دیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا وقت آئے، ایسی بات ہو، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، یا ان میں سے سچا اور جھوٹا کون ہوگا؟ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں نا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ دوسروں کو مشرک و کافر کہنے والا ہو تم سمجھ لینا وہ خود جھوٹا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہم کیا ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں، کیا ہماری نیچر بنتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اقوام عالم کو دیکھتے ہیں، اپنے اس تناظر سے نکل کر ہم اقوام عالم کی طرف دیکھتے ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں بہت بڑا تنازع تھا، آپ جانتے ہیں۔ یہودی حضرت مریم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مشکوک تصور کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا بہتان ہے جس کی قرآن کریم نے وضاحت کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مان، بلکہ اس سے بھی آگے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی تصور کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کر لیا۔ لیکن وہ ایک باطل نظریے کو چھوڑ بھی دیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز جتنے تھے اس وقت بعد میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے، اور جو یہودی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ہی مشکوک قرار دیتے ہیں۔ کتنا بڑا تفاوت ہے۔ دوبارہ غور کیجئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو انہیں اپنا نبی مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی ہر بات کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے نبی، اور دوسرے ان کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ہی مشکوک قرار دیتے ہیں۔ اتنا بڑا تفاوت۔ لیکن جب بات مسلمانوں کی آ جاتی ہے تو یہ سارے تفاوت بھول جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسی کون سی بات ہے کہ ہم مسلمان آپس میں کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ہمارا آپس میں اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کریم نے تو اتنا بڑا انعام فرما دیا، اور اس انعام کو یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا، تذکرہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو نا اس نعمت کو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، دست و گریباں رہتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعہ پر یہ بات کہی تھی کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی،
لڑتے تھے جھگڑتے تھے، اللہ نے انعام کیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ سارے رنگ و نسل کے جتنے تفرقے تھے، جتنی باتیں تھیں، جتنے اختلافات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توڑ کے رکھ دیا، ختم کر دیا، سارے امتیازات کو ختم کر دیا۔ آپ کو یاد ہے، آپ تاریخ سے آشنا لوگ تشریف فرما بیٹھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا، خطبہ حجت الوداع کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، اس میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگو، تم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ توجہ دلائی گئی نا کہ ہم ہیں کیا۔ قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ کریم نے اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ سورہ الدہر ہے، 29واں پارہ ہے۔ اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ سورہ الدہر، سورہ انسان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ هل اتى علی الانسان، بے شک ہر آدمی پر ایک ایسا وقت ضرور آیا ہے، حین من الدہر، زمانے میں سے ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ضرور آیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، کسی کو پتہ نہ تھا وہ اس دنیا میں آنے بھی والا ہے یا نہیں، آ گیا ہے تو یہ کیا بنے گا۔ وہ اپنے بستر پر اپنے ہی پیشاب میں لتھڑا ہوا پڑا تھا، کسی کو کیا پتہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ ہر انسان پہ کیا وقت نہیں آیا؟ اللہ نے انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی نا، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کریم فرماتا ہے انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ من نطفۃ امشاج، ملے جلے گندے قطرے سے۔ یہ انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ کیا، بتا دیا کہ ہم نے مرد اور عورت کے گندے قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، جانچیں وہ کیا کرتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ یہ آج قوت سماعت، قوت بصارت جس پہ ہمیں بڑا ناز ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ کریم نے جب یہ ہمیں دے دی نا، پھر ایک اور مقام قرآن کریم کا ہم پڑھتے ہیں، اللہ کریم نے وہاں پہ ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، یہ سورہ الانفطار ہے، 30واں پارہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے تیرے کرم والے رب سے دور کر دیا۔ یعنی انسان بھول گیا نا دنیا میں آ کے، اپنی ابتدا کو بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اس لمحے کو بھول گیا جب وہ کسی کے ہاتھوں کا محتاج تھا۔ اور اگر وہ بھولے گا تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے جب ایک تختے پہ تمہیں لٹا دیا جائے گا، اس وقت تمہیں غسال غسل دے رہا ہوگا، نہ اپنا ہاتھ ہلا سکو گے نہ پاؤں ہلا سکو گے، وہ جیسے چاہے گا غسل دے گا، تم اپنی زبان سے اسے کچھ بول کے بتا نہیں سکو گے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے اور بڑی جلدی آنے والا ہے، موت کا فرشتہ ہمارے انتظار میں ہے۔ تو میرے بھائی یہ دوبارہ سنیے گا، اللہ کریم کیا فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ صورت، یہ رنگ، یہ نسل ہمارے اختیار میں ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ فلاں کے گھر میں پیدا ہو جائیں، فلاں رنگ لے کے آ جائیں، فلاں نسل لے کے آ جائیں، ہمارے اختیار میں تو یہ باتیں ہیں ہی کوئی نہیں، یہ اللہ کے اپنے قبضہ اختیار میں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے بنایا، پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے خوبصورت کیا، برابر سرابر بنایا۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ بھی اللہ کریم کا
اللہ نے ہمیں برابر سرابر بنایا. دیکھیں نا, اللہ کریم نے ہمیں 2 کان دیے ہیں, اگر یہ دونوں الگ الگ سننا شروع ہو جائے تو ہمارا کیا بنے؟ فسواک فعدلک, پھر ہمیں ہموار کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, اس نے جس صورت میں چاہا انسان کو ترتیب دے دیا. میرے بھائی, ہم اس دنیا میں آئے, یہاں ہمارے کچھ اختیارات ہیں, ان اختیارات کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا. ہم کیوں بھولے پڑے ہیں اپنے رب کو, اپنے رب کے حکم کو؟ اللہ نے اس کائنات میں ہمیں نعمت اسلام کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے. آؤ آپس میں بھائی چارہ قائم کریں, ایسا رشتہ محبت اخوت قائم کریں کہ کائنات مثالیں دے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کا آپس میں ایسا ایک رشتہ ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, خالق و مالک ہم سب کو اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.